السلام عليك يا أبا عبد الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ولكم بالصالحين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكله وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يوم هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في التطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع الأهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغداة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السرمدا. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے درمیان آمد اہل بتر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اجداد سلطان ہند کی بارگاہ میں بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر. منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر. مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر. کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر. کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر. جس میں ہے 5 نور وہ چادر تلاش کر. جس میں ہے 5 نور وہ چادر تلاش کر. برادر مکرم حاجی صاحب کے فرمائش پر ایک منقبت کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں موسم کی وجہ سے، تاکہ اور کچھ بھی ہمارے ایمانی بھائی جب تک تشریف لے آئیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. اللهم صل على محمد وآل
باغ جنت میں رہیں گے عاشقان اہل بیت، کیا بات ہے، واہ. باغ جنت میں رہیں گے عاشقان اہل بیت، تا ابد نارے سقر میں دشمنان اہل بیت، تا ابد نارے سقر میں دشمنان اہل بیت۔ حاجی صاحب توجہ اس شعر پر، کیوں وہ جلتے تھے حذیفہ سے سمجھ میں آ گیا۔ حذیفہ الیمانی رازدار رسول ہیں، کیوں وہ جلتے تھے حذیفہ سے سمجھ میں آ گیا، وعدِ عقبہ کے وہ تھے رازدان اہل بیت، وعدِ عقبہ کے وہ تھے رازدان اہل بیت۔ فخر کرتے ہیں بہت روح الامی اس بات پر، فخر کرتے ہیں بہت روح الامی اس بات پر، عبد ہوں مولا کا اور پھر خادمان اہل بیت، عبد ہوں مولا کا اور پھر خادمان اہل بیت۔ کس زباں سے ہو بیاں، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز شان اہل بیت۔ آیتوں پر آیتیں ہیں مدح خان اہل بیت، آیتوں پر آیتیں ہیں مدح خان اہل بیت۔ ماں سوائے سرور عالم کے اور اللہ کے، ماں سوائے سرور عالم کے اور اللہ کے، کس نے جانا ہے حقیقت آسمان اہل بیت، کس نے جانا ہے حقیقت۔ خود کو حافظ یا کہ حجت یا کہ کچھ کہتا رہے، خود کو حافظ یا کہ حجت یا کہ کچھ کہتا رہے، تا قیامت دین کے ہیں پاسبان اہل بیت، تا قیامت دین کے ہیں پاسبان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غلامان اہل بیت، زندہ باد زندہ باد، غلامان اہل بیت ڈھال پر بے شمار بے شمار بے شمار۔ آپ کا بیٹا بہو پوتے ہیں سردار جنا، آپ کا بیٹا بہو پوتے ہیں سردار جنا، آپ تو ہیں در حقیقت باغبان اہل بیت، آپ تو ہیں در حقیقت باغبان اہل بیت۔ تذکرہ کرتے رہو پیاسوں کا کوثر کے لیے، تذکرہ کرتے رہو پیاسوں کا کوثر کے لیے، ساقی کوثر ہے حمزہ تشنگان اہل بیت، ساقی کوثر ہے حمزہ تشنگان اہل بیت۔ کون جیتا کون ہارا یہ تو پوشیدہ نہیں، کون جیتا کون ہارا یہ تو پوشیدہ نہیں، یہ تو ثابت کر دیے ہیں بے زبان اہل بیت، یہ تو ثابت کر دیے ہیں بے زبان اہل بیت۔ جو ادا کرتے رہے اجر رسالت رات دن، جو ادا کرتے رہے اجر رسالت رات دن، جائیں گے جنت میں بے شک حامیان اہل بیت، جائیں گے جنت میں بے شک حامیان اہل بیت۔ معاویہ سفیان یا حرب و امیہ سب خبیث، معاویہ سفیان ہندہ اور امیہ سب خبیث، شجرہ طیب کا حامل خاندان اہل بیت۔ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ قمبری، دشمن اہل بیت پہ لعنت، دشمن اہل بیت پہ لعنت، دشمن اہل بیت پہ لعنت، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ معاویہ سفیان ہندہ اور امیہ سب خبیث، شجرہ طیب کا حامل خاندان اہل بیت۔ آیت یوزون نے ہم کو بتایا ہے پتہ، ان الذین یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔
آیت یوزون نے ہم کو بتایا ہے پتہ، نار دوزخ کے ہیں کندہ غاصبان اہل بیت، نار دوزخ کے ہیں کندہ غاصبان اہل بیت۔ وہ اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے یہ شعر میں، وہ جمع ہو کر یزیدی بن نہیں سکتے کبھی، وہ جمع ہو کر یزیدی بن نہیں سکتے کبھی، اپنے بچوں کو سناؤ داستان اہل بیت۔ وہ جمع ہو کر یزیدی بن نہیں سکتے کبھی، اپنے بچوں کو سناؤ داستان اہل بیت، اپنے بچوں کو سناؤ اور تذکرہ کرتے رہو پیاسوں کا کوثر کے لیے، ساقیے کوثر ہیں حمزہ تشنگان اہل بیت۔ صلوات پر اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، اصل بات یہ ہے کہ تقریر 1 گھنٹے کی جو ہو نا وہ ایک شعر میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ شاعری جو ہے دریا کو کوزے میں جمع کرنا ہوتا ہے، اگر میں ابھی ایک ایک شعر کا ترجمہ و تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں تو 1 اشرہ اور لگ جائے گا، 20 محرم آ جائے۔ تو عزیزو، آپ کافی سمجھدار ہیں، علم والے ہیں، اور آپ کے دلوں میں مودت اہل بیت کا چراغ روشن ہے، آپ کو زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جو نعرہ لگ جاتا ہے بیچ میں، اس سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ آپ کہاں تک پہنچ گئے۔ شاعر تو اپنے خیال میں جہاں تک لکھتا ہے، سنانا یہ الگ کمال ہے، ذکر کرنا، خطابت کرنا یہ الگ کمال ہے، سننا اس سے زیادہ کمال ہے۔ سننا، ہاں، اب ایک دلیل دے دوں، ایک حدیث ہے، قرآن پڑھنے والے کو 1 نیکی ملتی ہے، ہاں، سننے والے کو 2 ہوتی ہے نا، کیوں؟ اسی لیے سننا زیادہ کمال ہے، مگر سننے والے بھی ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، مسلسل ہم کئی دنوں سے سورہ والعصر پر گفتگو سماعت کر رہے ہیں آپ لوگ، میں تلاوت کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم کہ عزت کی قسم، اللہ قرآن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے کس کی؟ مدد کرنے والے کی قسم ہے، پناہ گاہ کی، بلکہ ڈائریکٹ کہوں قسم ہے علی ابن ابی طالب کی۔ لوگ خسارے میں ہیں، تو قسم کے مقابلے میں خسارہ ہوتا ہے نا، جس کی قسم کھائی گئی وہ کامیاب کرنے والا یا کامیاب، اس کے مقابلے میں جو آ گئے وہ خسارے والے ہوئے۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے سورہ مجادلہ کی، پروردگار عالم فرما رہے استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو شیطان کا گروہ ہیں تو شیطان نے ان کو فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کا گروہ ہے، یہی شیطان کی جماعت ہے، یہی شیطان کا ٹولہ ہے۔ کون؟ جن کو شیطان نے اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا الا انا، یہ الا تاکید، انا تاکید، جیسے ہم پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف، یقیناً بے شک، ایسی اللہ یہاں کہہ رہا ہے الا ان حزب الشیطان، حزب الشیطان وہم خاسرون، جس کو شیطان نے اللہ کا ذکر بھلایا وہ شیطان کا گروہ ہے، اور شیطان کا گروہ یقیناً جہنم میں جانے والا ہے، اور وہی سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔
ترجمہ سن لیا آپ نے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ذکر ہے جس کو شیطان نے بھلا دیا ہے؟ کوئی تو ہے ذکر، شیطان بھلاتا کیا ہے، دماغوں سے نکالتا کیا ہے؟ ذکر کو۔ اشرف علی نے ترجمہ کیا اور بہت ساروں نے، شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی۔ ذکر کا ترجمہ کیا کر دیا؟ یاد بھلا دی۔ اب میں ان سے پوچھوں، جس نے بھی یہ ترجمہ کیا، ذکر کا ترجمہ یاد، اللہ کہتا ہے جب تم کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، اور یہ ہم سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کو اللہ حکم دے رہا ہے، جب تم کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کی یاد سے پوچھو؟ اللہ جب قرآن میں کہہ رہے ذکر بتا رہا ہے، کوئی مجسم ذکر ہے، کوئی اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کہہ رہے جب تم کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل سورہ عنکبوت میں اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ یہ تو سبھی کو یاد ہوں گے، میں سمجھتا ہے نا، ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے بھائی بھی نکلتے ہیں نا راستے میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ میرے بھائی نماز پڑھو، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ ارے آگے بھی تو پڑھو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ صلوات پر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جب ہم کوئی جملہ کہتے ہیں، کسی کو حکم دے رہے کہ آپ کو فلاں کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، تو دو ہو گئے نا، یہ پہلا الگ ہو گئی، یہ جو بیچ میں ہمارے اردو میں اور ہوتا ہے وہ عربی میں وہ ہوتا ہے۔ اب آیت میں کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ، یہ واو لگا نا، ولذکر اللہ اکبر۔ تو نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ تو وہاں پھر یہ لکھ رہے اللہ کی یاد بڑی ہے۔ ہم نے جیسے ہی کہا اللہ کا ذکر، لوگ کے دماغوں میں کیا آ جاتا ہے؟ نماز۔ کیا اللہ کا ذکر نماز ہے؟ نماز اور ہے، ذکر اور ہے۔ نماز اور ہے، ذکر اور ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ یا مولا یہ ذکر کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہم 14 ہی تو ذکر ہیں۔ اور ایک امام نے فرمایا کہ کتاب خدا میں جہاں ذکر آیا ہے وہ ذکر جو ہے وہ لقب ہے امیر المومنین کا۔ وہ ذکر ہے، تو ذکر سمجھ میں آ گیا۔ کیا شیطان نے کیا بھلایا تھا ان کو؟ اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ اب یہ آیت تو اور کلیئر کر رہی ہے نا، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز الگ چیز ہو گئی، ذکر الگ ہو گیا، یعنی شیطان ان کو نماز میں تو لگا دیا، ذکر اکبر سے ہٹا دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ دم دم حسین، مولا حسین، دم دم حسین، مولا حسین، آقا حسین، مولا حسین، نعرہ حیدری۔ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو وہ کیسے روکتی ہے؟ بے حیائی کیا ہے؟ جو بھی بے حیائی ہے، نماز بے حیائی سے، اب برائی سے، تو جہاں بے حیائی ہوتی ہوگی وہاں سے روکے گی نا، یعنی بے حیا لوگوں سے روکتی ہے، برے لوگوں سے روکتی ہے، اور کھل
کے کہہ دوں جھنڈے والے سے روکتی ہے، جھنڈے والے کی اولاد سے روکتی ہے۔ بے حیا کیسی تھی؟ معاویہ کی ماں ہندا، جھنڈا لگا ہوا تھا نا، وہ جھنڈے کا مطلب میں یہاں نہیں بتاؤں گا، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو وہ تاریخ پڑھیں مگر جا کے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ اور فتح مکہ کے وقت جب یہ ایمان لانے کے لیے، کلمہ ایمان نہیں، کلمہ بظاہر پڑھنے کے لیے آئی تو نقاب اوڑھ کے آئی، سمجھے کہ رسول نہیں پہچانتے، ارے وہ رسول تو زمین پہ بیٹھ کے عرش دیکھے، ارے رسول نہیں، رسول کا بیٹا حسن حسین زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتے ہو۔ ان سے پردے میں چھپ کر تو سمجھ رہی ہے کہ میں پناہ میں آ جاؤں گی کلمہ پڑھ کے، بہرحال آئی کلمہ پڑھنے۔ ایسے تو میرے نبی نے سب کو کلمہ پڑھا دیا، کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی عہد نہیں دیا، مگر جب یہ آئی نا تو نبی نے کہا اس شرط پر کلمہ پڑھاتا ہوں کہ تم اب زنا نہیں کرو گے۔ کیا کہا نبی نے؟ تم اب زنا نہیں کرو گے۔ کتنی بے حیا تھی، نبی سے منہ چلا رہی ہے، کیا کہتی ہے کہ ہم جیسی عورتیں بھی زنا کرتی ہیں، ہم جیسی عورتیں بھی زنا کرتی ہیں۔ نبی نے کچھ نہیں کہا، صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ صلوات پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نبی کا مسکرانا آپ سمجھ لیجیے۔ تو عزیزو، نماز بے حیائی سے، بے حیاؤں سے، برائی سے، برے لوگوں سے بچاتی ہے، مگر کب بچائے گی؟ جب تمہاری نماز میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا یہ ذکر ہے، مگر اللہ نے جس ذکر کا ذکر کیا ہے، اللہ کی شہادت دے رہے ہو نا نماز میں، رسول کی شہادت دے رہے ہو، تو پھر تیسری شہادت کہاں گئی؟ تو اللہ کا ذکر جو ہے، جب تک ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، یہ ذکر ہے، یہ مجالس ذکر ہے، یہاں علی علی ہوتا ہے، اسی لیے شیطان ان کو بھلاتا ہے ذکر سے، اور نہیں بھولتے تو فتوے لگواتا ہے کہ یہاں جانا حرام ہے، وہاں بیٹھنا حرام ہے، وہاں جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ذکر ہے۔ اے ایام عزا سیدہ زینب پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جس نے یہ یونیورسٹی کو قائم کیا، سیدہ شریکت الحسین ہے، لہجہ علی کی مالک سیدہ زینب ہے۔ میری شہزادی نے بہت جگہ خطبے دیے، کوفہ میں دیا، راہ کوفہ میں دیا، بازار میں دیا۔ ایک خطبہ آپ نے دربار شام میں دیا۔ جب دربار میں جا کے بیٹھے، یہ کھڑے تھے نا، رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، اور ملعون یزید پلید کا دربار سجا ہوا تھا، بے شمار اس کے سفیر و مہمان بھی موجود تھے کرسیوں پر۔ اس وقت ایک تھا سفیر روم، وہ پوچھتا ہے کہ یزید یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یزید ملعون نے کیا جواب دیا؟ ایک شخص، نام نہیں لے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ایک شخص تھا جو ہمارے خلاف خروج کیا، ہم نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے کنبے کو قید کر لیا، یہ وہی لوگ ہیں۔ جب ملعون نے یہ کہا نا کہ ایک شخص، نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ حسین کا نام تو ساری دنیا میں روشن تھا رسول کے نام کے ساتھ۔ جب یہ کہا کہ ایک شخص تھا جس کو ہم نے قتل کیا،
اس کے خاندان کو قید کر لیا، بس سیدہ زینب کو جلال آ گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف دیکھا، آنکھوں میں کوئی بات ہوئی، آنکھوں میں کوئی بات ہوئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئی، کہا، پہلے سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی آپ نے، لا یحسب الذین، کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر کافروں کو، دیکھیں قید میں رسن میں بدی ہے زینب، یہ ہے حق جو سر چڑھ کے بولے۔ آپ کو اللہ شام لے جائے، دربار شام، یہ نیچے کھڑے ہیں اہل بیت، اونچائی پہ وہ بیٹھا ہے پلید، اور حق یہاں سے بول رہا ہے کہ دیکھ یزید، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر ہم نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی ہے، کافروں کو، یعنی زینب کا فتویٰ قائم ہو گیا قیامت تک، یعنی زینب نے یزید کو کافر کہہ دیا، اب کوئی حضرت خاموش رہے تو اس کے گھر رہے۔ سیدہ زینب نے بتا دیا کہ یزید کافر ہے، اب کوئی کہے خاموش رہو، وہ ہمارے سامنے حضرت بھی نہیں ہے۔ جو اس در پہ جھکتا ہے وہ ہمارے لیے حضرت ہے، آلہ ہے، سرکار ہے، سلطان ہے، اور جو اس در سے ٹکراتا ہے وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ یزید کو یہ آیت پڑھنے کے بعد سیدہ نے کہا کہ او سفیر روم، تو اس سے پوچھ رہا ہے ہم کون ہیں؟ میں بتاؤں، ہم وہ ہیں جن کو، ایک کو نہیں کہا کہ صرف نبی کو چن لیا، کیا کہا؟ ہم وہ ہیں، ہمارا خاندان وہ ہے جن کو اللہ نے رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اے سفیر روم، ہم وہ ہیں جس کے خاندان کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جب گہوارے میں بچہ آؤں گاؤں کرتا ہے نا، تو ہم گہوارے میں حکمت سے بات کرتے ہیں۔ ہم جب جھولے میں ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے حکمت کے الفاظ نکلتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وحی کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے شہادت کا تاج ہمارے سروں پر رکھا ہے۔ یہ کہہ رہے قتل کیا، اے سفیر روم، اللہ نے شہادت کا تاج ہمارے سروں پر سجایا ہے، اور اس نے اگر میرے بھائی کو قتل کر دیا، میرے گھر والوں کو قتل کر دیا، تو کیا بگاڑا رہا ہمارا؟ کیا بگاڑا؟ کیا بگاڑا؟ کچھ نہیں۔ اور حسین نے اس کا کیا بگاڑا؟ کچھ نہیں۔ ہوا یہ کہ اس نے قتل کر کے ان کو جنت میں بھیجا، اور میرے بھائی نے اس کو زندہ رکھ کے جہنم میں بھیجا۔ اس کے بعد کہتی ہے، اے سفیر روم، تو اس سے پوچھ، تو اس سے پوچھ، یہ جو بیٹھا ہے اس سے پوچھ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، نبی نے کس کے لیے کہا تھا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، نبی نے کس کے لیے کہا تھا؟ ہاں، ایک ایک بات مولا کی آپ بیان کر کے پوچھتی جا رہی ہے۔ آخر میں پوچھتی ہیں، اے سفیر روم، اس سے پوچھ، قرآن نے 2 شجروں کا بیان کیا ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے،
شجرہ ملونہ ہے، ہم شجرہ طیبہ ہیں، یہ کون ہے اس سے پوچھ۔ اے سفیر روم پوچھ اس سے، ارے ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں، کیا فرماتی ہیں سیدہ، ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جن کے کپڑے بھی ان کے بدن کو نہیں جانتے۔ ان ماؤں کی اولاد ہیں جن کے لباس بھی ان کو نہیں جانتے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، لباس پردہ ہوتا ہے بدن کا، سیدہ فرماتے ان کے لباس بھی ان کو نہیں جانتے، یعنی حقیقت خاندان اہل بیت کچھ اور ہے۔ اور یہ جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ والے، ان کی مائیں سنساری کے قابل ہیں، سنسار ہونے کے لائق ہیں، یعنی یہ سب زانیہ ہیں۔ ایسی تعریف، ایسی توصیف، ایسا خطبہ بیوی نے دیا کہ جب اس کو سفیر روم کو یہ معلوم ہوا تو دھاڑے مار کے رونے لگا۔ یزید کہتا ہے کیوں رو رہا ہے؟ کہے دیکھتا نہیں کہ یہ کون سا خاندان ہے اور کس حال میں ہے کہ ان کے ردانیاں سر پہ، ان کے گلے میں رسیاں بندھی ہیں۔ کہتا ہے اگر اسلام میں سفیر کا خون حلال ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ سفیر روم نے کہا تجھے اسلام کا خیال ہے؟ تجھے اسلام میں یہ نہیں دکھا؟ تو نے جو کیا ہے، اب منہ بھر کے جب جواب پا گیا تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سفیر روم جب قتل ہونے لگا تو سید سجاد قریب بڑھے، جیسے ہی اس کا سر تن سے جدا ہوا، اور ایک روایت میں کولے مارے، اس کی آخری سانس تھی، سید سجاد نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا اور کیا کہا، اے سفیر روم جاؤ تم کو جنت مبارک، مالک جنت ہے نا، کیا کہا جاؤ جنت میں، تو ہم کو جنت مبارک، جاؤ جنت میں، میرے نانا سے میرا سلام کہنا، اور کہنا نانا کربلا تو ہو گئی مگر کربلا سے شام تک آتے آتے نہ جانے کیا کیا ہو گئے۔ یہ کہا سفیر روم کے روح نکل گئی۔ کیا کہا؟ اچھا بتاؤ، جب سفیر روم نے پوچھا تھا یہ کون ہے، پوری گفتگو میں کہیں سفیر روم نے کلمہ پڑھا؟ توجہ، سفیر روم نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف ان کی عزت اور محبت دل میں آ گئی، سزا پا گیا۔ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ جنت میں۔ تو جنت کس کے لیے ہے؟ صرف اہل بیت سے محبت، ان کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، ان پر رونے والوں کے لیے ہے، ان کے ظلم پر، ان کے مصائب پر رونا یہ رسول کی، تمام انبیاء کی، تمام اصحاب با وفا کی اور تمام بزرگان دین کی، ملائکہ کی سنت ہے۔ عزیزو، آج آپ لوگ اسی بادشاہ حسین کے بھائی کی یاد میں علم لے کے گئے تھے۔ کس کا علم ہے یہ؟ مولا عباس کا۔ مولا عباس کون؟ بادشاہ حسین کے بھائی۔ بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی دل کی ڈھارس ہوتا ہے، بھائی ہر موڑ پر سہارا ہوتا ہے، بھائی گھر کی رونق ہوتا ہے۔ اب ایسے بھائی
جن کی مثال دنیا میں نہیں. وہ بھائی کس کا بھائی؟ حسنین کریمین کا بھائی. کیا نام ہے؟ عباس. اب وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ کیسے جناب سیدہ کے بعد جناب مولا نے شادی کی اور ان کی ماں ام البنین آئی، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں. بہرحال عباس مولا حسین کے وہ بھائی ہے جن کو مولا علی نے اللہ سے مانگا تھا. ساری دنیا علی سے مانگتی ہے، علی نے اللہ سے مانگا مجھے ایک بیٹا ایسا دے جو کربلا میں میرے حسین کا بھائی ہے نا. اور جس وقت مولا عباس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو جیسے علی نے آنکھ نہیں کھولی تھی کعبہ میں جب رسول کی گود میں آئے، ماں کو بھی نہیں دیکھا، پہلے رسول اللہ کا دیدار کیا، ایسے ہی عباس دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں بند کیے رہے. علی آئے آنکھ نہیں کھولی، حسن آئے آنکھ نہیں کھولی، زینب آئی آنکھ نہیں کھولی. میرے مولا نے کہا جس کے لیے میں اس کو مانگا اسے بلاؤ. جب بادشاہ حسین آئے نا تو عباس نے آنکھ نہیں کھولی، پہلے دونوں ہاتھ بڑھا دیا. اے میرے مولا یہ نذرانہ پہلے سے قبول فرما دو. ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے. بچوں کی جو آس ہے، عباس ہے، عباس ہے. حسین کا بازوئے خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے. سکینہ کی جو پیاس ہے، عباس ہے، عباس ہے. نعرہ حیدری، علی علی. عباس ہے، عباس. عین با الف سین. ایک عارف باللہ شخص نے جب دیکھا نام عباس کو تو کیا کہتے ہیں؟ بالعین اقصی المرتضی. عباس کی جو عین ہے نا عربی میں بالعین اقصی المرتضی، بالباء قرآن الوفا، بالباء قرآن الوفا، ہوا بالالف امن الحرم، ہوا بالالف امن الحرم، بالسین سر الکبریاء. چار مصرے میں مولا عباس کا 4 حرف کا معنی بتایا. عباس کون ہے؟ بالعین اقصی المرتضی، مرتضی کا عکس ہے عباس. اب جو مرتضی میں ہے، جو مولا علی میں ہے، وہ اس کا عکس ہے عباس. بالعین اقصی المرتضی، بالباء قرآن الوفا. یہ جو عباس میں با ہے یہ وفا کا قرآن ہے، یہ وفا کا قرآن ہے، یہ وفا کا قرآن ہے. وہ بالالف امن الحرم، یہ اہل حرم کا امن ہے، یہ اہل حرم کا امن ہے. کتنا ناز ہے زینب کو، عباس پہ کتنا بھروسہ ہے زینب کو. 64 بیویاں تھیں خیمہ اہل بیت میں کربلا میں. کتنی؟ 64 بیویاں تھیں. 64 بیویوں کی ڈھارس کون ہے؟ زینب. زینب. اور زینب نے بھروسہ کس کا دیا؟ اے بیویوں تمہاری رضا باقی رہے گی، تمہاری چادر کی میں ضمانت لیتی ہوں. کیوں؟ کہ میرا بھائی عباس ہے. ہوا بالالف امن الحرم، بالسین سر الکبریاء. چلو عباس کی جھلک ہے، عباس کا عکس ہے، اہل حرم کا امن ہے، قرآن وفا ہے. سین کو کیا کہا؟ سین کیا ہے؟ بالسین سر الکبریاء. یہ سین جو ہے اللہ کا راز ہے. عباس کی جو سین ہے یہ اللہ کا راز ہے. کوئی نہیں پہچان سکتا کہ عباس کیا ہے. عباس اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور یہی سب جو ہے نا القابات کہ یہ
معجزات نبی اللہ، معجزات اللہ اور سر کبریاء، صدیق، فاروق، یہ سارے القاب ادھر سے نکال کے ادھر لگتے ہیں۔ اللہ کا راز ہے کون؟ عباس علیہ السلام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ عباس علمدار کربلا ہیں۔ کربلا جاؤ گے جب خیمہ اہل بیت دیکھو گے نا تو پہلا ہی جو حجرہ بنا ہے وہ کس کا ہے؟ مولا عباس کا، کیونکہ علمدار ہیں۔ پھر اندر جاؤ گے تو بادشاہ حسین کا ہے، پھر سب بیویوں کے ہیں، سب حجرے بنے ہیں۔ تو پہلے ہی گیٹ پر کون ہے؟ علمدار، وہ شیر۔ عباس کے معنی بھی شیر، حسین کا علمدار، مولا عباس شیر جو پہلے ہی گیٹ پہ موجود ہے۔ کربلا کا میدان، سارے لوگ جب رن میں جانے لگے، ایک ایک شہید ہوتا گیا، آخر میں وہ وقت آیا کہ اہل بیت کے گھر کے بچوں کی، بڑوں کی باری شروع ہوئی۔ ان کے نمبر کے بعد وہ وقت آیا کہ جب میدان حسین کے لشکر کا خالی ہو گیا، اب کوئی نہیں بچا ہے، صرف دو بچے ہیں۔ میدان میں مولا عباس بچے ہیں، جھولے میں علی اصغر بچے ہیں۔ اس وقت جناب مولا عباس نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دو رن میں جانے کی۔ امام علی مقام نے فرمایا اے ابا تم میری فوج کے علمدار ہو، علمدار کو کیسے بھیجو؟ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا اے میرے مولا پہلے یہ تو بتاؤ جس فوج کا میں علمدار تھا وہ فوج کہاں ہے؟ وہ فوج کہاں ہے؟ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ مولا عباس نے کہا اے میرے مولا بتاؤ جس فوج کا میں علمدار ہوں وہ فوج کہاں ہے؟ وہ فوج کہاں ہے؟ اجازت نہیں ملی۔ اور ادھر خیمے کی طرف جب مڑے ہیں تو سارے بچوں کی جو سردار ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، سب بچوں کے ساتھ ایک جلوس کی شکل میں ہاتھ میں کوزہ لیے آگے کہتی ہے چچا پانی پلا دیجئے چچا، ہم بہت پیاسے ہیں، اے چچا آپ ہمارے سقا ہیں۔ بس مولا عباس کو یہ بہانہ ملا، وہ سیدہ سکینہ کو لے کر امام کے پاس آئے، کہا مولا اجازت دو تو میں ان کے لیے پانی کی سبیل کروں۔ مولا نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے پانی کی سبیل کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، مگر جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، کوئی زرہ نہیں پہنے، خود نہیں پہنا، ایک باری سا کرتا پہنے ہوئے، سر پہ عمامہ باندھے ہوئے، مشک کو کاندھے میں لیا، ہاتھوں میں علم لیا، اور خیمے سے جب جانے لگے نا تو مولا عباس نے ایک بات کہی، سکینہ اے میری بھتیجی، اے میری بیٹی سکینہ، تم نے اجازت تو دلوا دی ہے بابا سے، مگر سکینہ بہت یاد کرو گے چچا کو، سکینہ چچا بہت یاد آئیں گے۔ چلے گئے، نہر میں پہنچے، لاکھوں کی فوج کی ہمت نہیں ہے کہ عباس کو روک لے۔ دریا میں پہنچنے کے بعد ہاتھوں میں چلو میں پانی کو لیا، یزیدیوں کی طرف پھینک کے بتایا کہ ہم کو مجبور نہ سمجھنا، مشک کو بھرا اپنے پانی سے، گھوڑے سے کہتے ہیں تو بھی پی لے،
گھوڑے نے سر اٹھا لیا۔ یہ ایسے خاندان کے ایسے لوگوں کے جانور ہیں کہ جو وفاداری میں قرآن با وفا کا جانور ہے۔ عباس پانی نہیں پیتے تو وہ بھی نہیں پیتا، اسے بھی معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، دریا سے چلے۔ اب جب آپ کربلا لے جائے اللہ تم کو، فرات میں گئے کس راستے سے؟ پلٹ کے لوگوں نے جب تنگ کیا، تیر پھینکنے لگے تو بڑی دور سے پلٹے عباس۔ جہاں ایک کمینہ، ایک حرامی درختوں میں چھپا ہوا تھا، اس نے آپ کے دائیں بازو پر وار کیا۔ آپ نے علم کو اور مسک کو بائیں بازو میں لیا۔ اس کے بعد اور جب آگے بڑھے نا تو وہاں سے کافی دور کا فاصلہ ہے کہ جہاں بائیں بازو شہید ہوا، اس کے بعد عباس علم بھی تھامے ہوئے زانوں سے، دانتوں سے مسک پکڑے ہوئے ہیں، مگر ایک ملعون کا جب تیر آ کے لگا اور خیمے سے پانی بہنے لگا تو عباس کی آس ٹوٹ گئی، پانی بہہ گیا، اور دوسرا تیر جو لگا تو مولا عباس کی آنکھوں میں لگا۔ اب کچھ سجائی نہیں دیتا، جب آپ کو نظر نہیں آنے لگا تو پیچھے سے نیزے سے وار کیا گیا۔ جب آپ کو نیزے سے اچھالا گیا، آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو ایک مرتبہ آواز نہیں دی عباس نے، ہر شہید آواز دیتا تھا، مولا عباس، مولا حسین خبر لو، بابا خبر لو، چچا خبر لو۔ عباس نے نہیں پکارا، مگر حسین پہنچ گئے۔ کیسے؟ جب دریا چلے تھے، علم نظر آ رہا تھا، زینب بھی دیکھ رہی تھی، سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی اے بچوں میرا سقا آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، ابھی پیاس بجھ جائے گی۔ مگر جب علم جھونکے لینے لگا نا تو زینب نے کہا بھیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ علم حج کو لے رہا ہے۔ حسین نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ علم جب نیچے ہو گیا، حسین بڑی تیزی سے بھائی کے پاس پہنچے۔ ابھی عباس کی سانسیں جاری تھی، امام نے عباس کے سر گود میں لے کے کیا کہا؟ عباس ایک مرتبہ تو مجھے بھائی کہہ دو، اے عباس میں تمہارا بھائی ہوں۔ عباس نے کہا مولا میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، کبھی مولا حسین کو بھائی نہ کہنا۔ اے مولا میں بہت شرمندہ ہوں، پانی یہیں بہ گیا، اے مولا میں کیسے جواب دوں سکینہ کو؟ آپ میری لاش کو یہ ترائی پہ رہنے دینا دریا کی، میری لاش کو خیمے کے پاس مت لے جانا، نہیں تو سکینہ بہت روئے گی۔ اللہ اکبر۔ عباس آخری دیدار مولا حسین کا کر کے جنت کو سدھارے۔ اب مولا حسین آپ کا دونوں بازو اور علم لے کر خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب مولا کو علم لے کے آتے ہوئے دیکھا نا زینب نے کہا میرا بھیا کہاں گیا؟ کہا آپ کا بھائی ترائی پہ سو گیا۔ اے زینب تیرا میرا بھائی دریا کی ترائی پہ سو گیا ہے۔ جیسے ہی زینب نے یہ سنا خیمے میں گئی اور سب بیویوں کو جمع کیا اور کہا اے بیویوں، جس بھائی کے بھروسے پر میں نے آپ کی چادر کی ضمانت لی تھی، میں اپنے جملے واپس لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ زینب نے ضمانت واپس لے لی، کیونکہ 11 محرم کی سب کی چادریں چھینی گئی۔ جب عسکیہ خیمے میں آ گئے نا، سب سے پہلے سمر ملعون آگے بڑھا اور ہاتھ سے سیدہ زینب کی چادر اتارنا چاہا تو جناب فضہ خاتون نے کہا او خبیث او ملعون، یہ چادر تطہیر ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ تو ملعون نے کیا کیا؟ ہاتھ تو نہیں لگایا، مگر نیزے کی انی سے آپ کے سر کو زخمی کرتے ہوئے چادر کو اٹھایا۔ آخری جملے ہیں، چادر کو اٹھایا
اور نیزے سے ہوا میں لہراتا ہوا مولا عباس کی لاش جہاں پر تھی، عباس کی لاش پہ چادر کو رکھ کے کہتا ہے اے عباس، جس کے بھروسے میں یہ چادر تھی، دیکھ میں وہ چادر لے آیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔